رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. 12:12 ہو رہے ہیں اور جلسہ ہر اعتبار سے مکمل ہو چکا ہے. جس جلسے میں میزبان حضرت مولانا مفتی ریاست علی صاحب دامت برکاتہم ہوں اور ان کی برکت سے سارا مجمع اور اسٹیج کے علماء، مولانا نواب صاحب تو ذمہ داری ہیں لیکن سارے کے سارے میزبان ہی کی حیثیت سے موجود ہوں، اور پھر جس جلسے میں ہمارے سالار قافلہ حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم دستار بندی کر چکے ہوں اور ہمارے دارالعلوم کے مقبول ترین استاذ اور ناظم اعلیٰ دارالقامہ حضرت مولانا اشرف عباس صاحب تقریر کر چکے ہوں، شاندار خطیب، اس کے بعد کسی بیان اور تقریر کی ویسے بھی گنجائش نہیں، اور جب بولنے والا مقرر نہ ہو تو اور مشکل. تو 2-3 باتیں حکم کی تعمیل میں کر کے دعا کرتے ہیں. میں نے آیت پڑھی ہے، مشہور آیت ہے، چھوٹا سا ٹکڑا آیت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو کچھ دیا ہے اس میں نمبر 1 پر ایمان ہے. تو رسول نے دیا ہے ایمان، لہٰذا ایمان کو لینا ہے اور مضبوطی سے رکھنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے لیے قرآن دیا اللہ کی طرف سے لا کر، تو قرآن کو لینا ہے اور مضبوطی سے پکڑنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا نہایت شاندار طریقہ دیا جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اس کو اختیار کرنا ہے اور مضبوطی سے پکڑنا ہے. ان کا مقصد، ان چیزوں کو اختیار کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم نہیں اختیار کریں گے تو ان کا کوئی نقصان ہے. نہ قرآن کا کچھ بگڑے گا، نہ رسول کا کچھ بگڑے گا، نہ اللہ کا کچھ بگڑے گا. ان سب کو ہماری ضرورت نہیں. البتہ ہمارا کام بگڑ جائے گا اگر ہم ان سے اپنا واسطہ نہیں رکھیں گے. لہٰذا مختصر سی بات یہ ہے، آپ اتنے بڑے جلسے میں شریک ہو کر جائیں اور آپ کا آنے والا دن اور پچھلا دن دونوں ایک جیسے ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے حق میں جلسہ بیکار رہا. جلسہ بہت کامیاب ہے مگر مدرسے کے حق میں، مفتی صاحب کے حق میں، مولانا نواب صاحب کے حق میں، اساتذہ کے حق میں بہت کامیاب جلسہ ہے. جس جلسے میں 32 حافظوں کی دستار بندی ہو، میرے خیال سے مفتی جو ہے ہمارے ریاست صاحب، یہ ان کی کرامتیں بھی صادر ہوتی ہیں. 32 حافظ ہوں اور 16 قاری تیار ہوئے ہوں، ان کی دستار ہوئی ہو، تو وہ جلسہ تو یوں ہی کامیاب ہے. اور اچھا دنیا کے حساب سے سوچو، اسباب کے اعتبار سے تو 5-6 لاکھ روپے نقد آ گئے ہوں اور کچھ لکھوائے گئے ہوں تو ویسے کامیاب ہو گیا. تو مدرسے کے اعتبار سے جلسہ بالکل کامیاب ہو چکا. آپ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے، ایک یہ کامیابی کا پہلو. مگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا کل کا دن اگر دونوں ایک جیسے ہیں تو کیا آپ کامیاب کہلائیں گے؟ جلسے میں آ کے آپ نے پھر کیا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے بدلنے کا سبق لے کے جانا ہے. ہمیں بھی، آپ کو بھی. یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کہہ رہے ہیں ہم سب کو. وجہ کیا ہے کہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے اس میں بہت سی جگہ انگلی رکھنے کی گنجائش ہے، اور اس کو بہت آسان ہے اس طرح سمجھنا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے خیال کریں کہ میرا ابھی وقت آ جائے.
آ تو سکتا ہے نا کبھی بھی، پتہ تو کچھ ہے نہیں. اگر ابھی وقت آ جائے تو کیا میری حالت ایسی ہے عمل کے اعتبار سے کہ اللہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو جائے اور فرشتوں سے کہے کہ یہ اچھا بندہ آیا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، اسے سیدھے جنت میں پہنچا دو؟ کیا اس کا یقین ہے ہمیں؟ میں تو اپنے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میرا عمل ایسا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور پھر بدلنے کی تفصیلات بہت ہیں. مختصر یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ میری زندگی میں کہاں گڑبڑ ہے اسے مجھے ٹھیک کرنا ہے، مجھ سے کہاں گناہ ہو رہا ہے اسے ٹھیک کرنا ہے. گناہ کا موضوع بہت لمبا ہے. اس زمانے میں گناہوں کو پھیلانے کے لیے طاقتیں محنت کر رہی ہیں، ان سے اپنے آپ کو، شیطانی طاقتیں محنت کر رہی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اہل اللہ اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کر، کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے. لیکن اس کے علاوہ کچھ کام اور ہیں جو ہم اپنے اختیار سے ٹھیک کریں گے، اور وہ کام زیادہ تر بندوں کے معاملات سے متعلق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ رکھیں اور اللہ کے بندوں کے معاملات میں آپ کا کیا رویہ ہو. ابھی مجھے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، جہیز کے مسئلے کی طرف. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں مختصر لفظوں میں کہ حدیث میں یہ بات ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی رضا، اس کی دلی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہوتا. یعنی آپ کسی کا مال چھین لے تو حرام ہے نا، کسی کا مال اگر زبردستی لے لے تو حرام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر کوئی آدمی آپ کے ماحول میں جہیز نہ دے تو اس کی بچی پریشان ہو جائے گی نا، اس وجہ سے وہ جہیز دیتا ہے، یہ پکی بات ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے والا زبردستی جہیز لیتا ہے تو حلال ہو جائے گا کیا؟ سچ مچ کا حلال جسے کہتے ہیں. فتویٰ نہیں لگے گا کہ صاحب حرام ہے، لیکن دل سے بتاؤ تمہارا دل کیا فتویٰ دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نکاح میں خرچہ سب سے کم ہو اس میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے. مسلمانوں نے کیا کر رکھا ہے، ابھی 2 مہینے پہلے بھوپال میں جمعیت علماء کی منتظمہ کا اجلاس تھا، اس میں جو جائزے پیش ہوئے اس میں ایک جائزہ یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان ایک سال میں شادیوں میں 1,75,000 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، اور سارے مدرسوں کا خرچہ 50,000 کروڑ بھی نہیں ہے. پکی بات ہے. 10 سال پہلے مجھے یاد ہے 15,000 کروڑ تھا سارے مدرسوں کا خرچہ. تو اب بڑھ کے دگنا ہو گیا ہوگا، 30,000 کروڑ ہو گیا ہوگا، 40 ہو گیا ہوگا. مگر شادیوں کا خرچہ 1,75,000 کروڑ ہے ان مسلمانوں کا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ زبردستی ہے، اس لیے کہ وہ مجبور ہے، جہیز دینے پر مجبور ہے، بڑی دعوت کرنے پر مجبور ہے. اور کیوں مجبور ہے؟ معاشرہ اس کو مجبور کرتا ہے. معاشرہ کون ہے؟ ہم سب. اپنے نمبر پر ہم سب پریشان ہوتے ہیں، دوسرے کے نمبر پر اس کو پریشان کرتے ہیں. جب ہم لڑکی والے ہیں تو ہم پریشان ہیں، جب لڑکے والے ہیں تو دوسرے کو پریشان کرتے ہیں. میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ جہیز مانگتے ہوں، جہیز میں کسی بھی چیز کا مطالبہ کرتے ہوں، ان کے بارے میں آپ یہ طے کر لیں کہ ان کے ہاں رشتہ نہیں کرنا. بتاؤ اگر بات غلط نہ ہو تو انشاءاللہ ہی کہہ دو بھائی. انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جو مانگے اس کے یہاں رشتہ نہیں دینا، اور اسی کے ساتھ یہ طے کر لیجئے کہ ہمیں نہیں مانگنا. انشاءاللہ نہیں نکل رہی ہے. پانی مرتا ہے جناب. اب میرا موڈ بدل جائے گا. یہ کون سا لالچ ہے جو جہیز کا لالچ دلوں میں بٹھائے ہوئے ہے. اچھا چلو میں بڈھوں کو چھوڑتا ہوں، جوانوں سے کہتا ہوں تمہارے اندر تو غیرت ہے نا، جوان لڑکے ہو تمہیں تو غیرت آنی چاہیے کہ دوسرے سے زبردستی پیسہ لے کے اور جہیز لے کے اور گاڑی لے کے تم مالدار بنو گے یا اپنی محنت سے بنو گے؟ بس سارے جوان یہ طے کر لیں ہمیں نہیں لینا ہے. تمہارے گھر والے پریشان کریں گے تمہیں، تمہارے والد بھی پریشان کریں گے، والدہ بھی کریں گی. پکی بات ہے یہ. ان کی عادت خراب ہے پہلے سے، انہیں تمہیں ٹھیک کرنا ہے.
تمہیں کہنا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اگر تم جہیز مانگو گے. آ رہی ہے سمجھ میں کچھ بات؟ ایک وعدہ میں کرتا ہوں، میں ایک یقین میں دلاتا ہوں، تم نے اگر یہ طے کر لیا تو انشاءاللہ تمہیں کبھی تنگی نہیں ہوگی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار کرے گا. عورتوں کے پیسے سے کہاں کو مالدار بنتے ہو بھائی؟ غیرت کی بھی تو خلاف ہے بات، یہ سوچنے کی بات ہے. اور مسلمان کا مال تو بغیر اس کی دلی خوشی کے حلال ہی نہیں ہوتا. کون باپ ہے جو بیچارہ قرضہ کر کے اپنی دلی سے خوش دلی سے دیتا ہے؟ قرضہ کر کے تو آسان نہیں ہے نہ دینا، 10 سال قرضوں میں بندھے رہتے ہیں لوگ. تو اس لیے یہ ایک ٹکڑا ہے بہت سارے مسائل میں سے جس پر اس وقت بات آ گئی مفتی صاحب کی برکت سے. تو اگر اس جلسے سے یہی پیغام چلا جائے اور اس پر عمل شروع ہو جائے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں گھروں کا ماحول اچھا ہوگا، گھروں میں برکت آئے گی، اولاد اچھی ہوگی، حالات اچھے ہوں گے، مالداری آ جائے گی انشاءاللہ. دوسروں کا مال زبردستی لینے کی